ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کہ افغانستان کے صوبے زابل میں کنواں تھا، ایک بہت تنگ و تاریک کنواں تھا، یعنی کھلا کنواں نہیں تھا. اس میں حیدر نامی 6 سالہ بچہ گر گیا، قسمت بیچارے کی. اب اس کو بچانے کے لیے جو سپریم لوگ ہیں حکومت کے، وزیر دفاع ہے، وزیر ٹیلی کمیونیکیشن ہے، وہ سارے نام جن کے ساتھ ملا بھی لگتا ہے، جن کو سارے ملا بھی ہیں، اور بڑا خونخوار پورٹرے بھی کیا جاتا ہے کہ یہ تو تشدد پسند ہے. ڈاکٹر صاحب ان کے درد کا، ان کے احساس کا، کیفیت کا اندازہ کیجئے کہ سارے ہی جمع ہو گئے، اور ایک فون بچے کے پاس یا تو پہلے سے تھا یا پہنچا دیا گیا، اس کے ذریعے سے رابطہ بھی رکھا، ڈائریکشن بھی دیکھتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ ٹیلی کمیونیکیشن کے جو وزیر ہیں وہ سرنگ کھود کے 5 فٹ تک خود جانے کی کوشش انہوں نے کی. یہ سلسلہ 3-4 دن چلتا رہا، اور یہ بڑے بیچارے درد دل کے ساتھ، احساس کے ساتھ لگے رہے. لیکن اتفاق اور قسمت یہ کہ جب اس بچے تک پہنچے تو بچہ تاب نہ لا سکا تھا اتنی دیر، اگرچہ خوراک وغیرہ پہنچائی گئی لیکن تنہائی بھی تھی، بچہ تھا 6 سال کا. وہ ڈاکٹر صاحب جانبر نہ ہو سکا، بیچارہ اپنے پہنچ گیا اللہ کے پاس. اور جب یہ ساری ایفرٹ کرنے کے باوجود، احساس کرنے کے باوجود یہ نہیں بچا سکے، اس بے بسی پہ جو وہاں کے وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب، یہ ملا عمر کے بیٹے بھی ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور یہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکے. اچھا، اس کی کسی نے ظاہر ہے موبائل کی ایج ہے تو ویڈیو بھی بنا لی اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال بھی دیا گیا، تو یہ بہت وائرل ہوئی. یہ ڈاکٹر صاحب یعنی ایسے لوگوں کی طرف سے جن کے بارے میں پروپیگنڈا کچھ ہوتا ہے، ان کی دل کی کیفیت یہ ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں. مجھے یہ بڑی تشویش ہو رہی ہے اس پر، اور حیرت ہو رہی ہے کہ جتنا بھی تنگ و تاریک کنواں تھا، آج کے جدید ترین دور میں، یعنی جو میڈیا کا دور بھی ہے، ٹیکنالوجی کا دور بھی ہے، اور اس دور میں کنویں میں گرے ہوئے بچے کو نہیں نکالا جا سکا. یعنی اس سے بڑی بے بسی کی اور کیا بات ہوگی. اب ظاہر ہے ان کی کیفیات کیا تھیں. اب دیکھیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے یہ سوچ سکتے ہیں کہ ایک کرین اگر وہاں پہ اویلیبل ہوتی تو بچے کو نکالا جا سکتا تھا. تو کیا پورے افغانستان میں کرین موجود نہیں تھی جب وہ ساری ان کی سپریم جو ان کی قیادت ہے وہاں پہ موجود تھی اور وہ سب لوگ کوشش کر رہے تھے، تو ایک کرین میسر نہیں تھی؟ لگتا تو یہ ہے کہ جتنا بھی تنگ و تاریک کنواں ہو جس میں آخر بچہ گرا ہے تو اس کو تو نکالا جا سکتا ہے. لیکن ان کی کیفیات کیا تھیں؟ اب ظاہر ہے کہ سمپلی رسا بھی ڈالا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ظاہر ہے انہوں نے کیا کچھ کیا ہوگا، اور کیا کچھ کرنے کے بعد وہ اس کی سچویشن کیا ہوگی. کتنی بے بسی کی بات ہے کہ جس میں وہ سرنگ کھودتے رہے، اور سرنگ کھود کر 3-4 دن بعد وہاں پہنچے اور بچہ جو ہے وہ جانبر نہ ہو سکا. تو یہ میرے خیال میں ایک طرف تو آپ کہہ لیں کہ اس دور میں، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا، آپ نے تو شعر پڑھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، تو یہ جو انسان ہے اسی کے بارے میں کسی نے کہا تھا: بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندے. اللہ انسان کی خبر لو کہ یہ دم توڑ رہا. سبحان اللہ، بہت خوب. انسانیت اصل میں دم توڑ رہی ہے. یہاں میں انسان ملتے کہاں ہیں؟ تو یہ اندازہ کیجئے کہ اس ہمارے زوال کے دور کی یہ نشانی ہے کہ ایک آدمی جو دوسری انسانی جان کو رو رہا ہے، وہ خبر بن گئی ہے اور پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی ہے. ہم اصل میں اس قدر بے حس ہوئے ہیں کہ یہ ہمیں ایک اچھوتی خبر لگی ہے کہ کوئی شخص کسی ایک جان پہ کے جانے سے، ضائع ہونے سے رو رہا. تو اصل میں تو ہم سب کو رونا چاہیے. اصل میں تو یہ جذبہ ہر جگہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جذبہ آج کے دور میں انقاء ہے، اس لیے ہمیں یہ خبر لگی ہے. وگرنہ تو ایسی بات ہی نہیں تھی. آج گویا انسانیت دم توڑتی جا رہی ہے. پھر بھی ہمیں انسانیت کہاں ملی یوسف صاحب؟ اس دھرتی پہ ملی جن کے بارے میں پوری دنیا میں پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ دہشت گرد لوگ ہیں، جن کے بارے میں پروپیگنڈا یہ ہے کہ یہ انسانیت سے عاری لوگ ہیں. وہاں ہمیں انسانیت کا ایک ڈاکٹر صاحب، نہ جہاں میں کہیں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.